غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے. جنبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. مثلا کسی نے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر ہاتھ سے مگ پکڑا، اس کو بالٹی میں ڈالا مثلا، اور صاف ہاتھ تھا مگر جسم ابھی ناپاک ہے، تو پانی کی بالٹی کے اندر ایسا ہاتھ جانے سے یا ٹب میں بیٹھنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس پانی کے اندر کوئی نجاست چلی جائے، یعنی ہاتھ پاک ہے. اگر ایسے میں کوئی شخص پانی پینا چاہتا ہے اور اس نے گلاس کو ہاتھ لگا دیا اور پانی پی لیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو عام طور پہ کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ انسان اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ زمین پر قدم بھی نہیں رکھ سکتا اور کسی چیز کو چھو نہیں سکتا اور سب کچھ حرام ہو جاتا ہے. کچھ بھی حرام نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان ناپاک پھرتا رہے، سارا بازار گھوم کر آ جائے ناپاکی میں، یہ بھی مقصد نہیں ہے. مومن ناپاک رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس حالت میں آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. مثلا پانی پیتے وقت آپ کا ویسے ہاتھ صابن سے دھویا ہوا تھا، صاف تھا، پاک تھا، مگر جسمانی طور پہ آپ ناپاک ہیں. مثال کے طور پر اگر پانی کے اندر کوئی چیز اچانک چلی جاتی ہے اور آپ ایک انگلی کے ساتھ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس پانی کو پینا چاہتے ہیں، پی سکتے ہیں. یعنی ناپاک جسم پر جب تک نجاست نہ ہو تو صاف ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ پانی میں چلا جائے، اس پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، یا اگر وہ صاف ہے اس کو کسی بھی کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں یا کوئی اور کام. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتودأ منها او یغتسل فقالت له یا رسول اللہ انی کنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب. رواہ احمد. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایک ٹب کے پانی سے غسل جنابت کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وضو یا غسل کرنے لگے تو بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا تھا. آپ نے فرمایا پانی جنبی نہیں ہوتا، یعنی اگر تمہارا ہاتھ یا جسم کا کچھ حصہ اس پانی میں چلا گیا تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوا. اسے احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے.